جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں نا، جس طرح ہمارے ذمے استاد کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے مرشد گرامی کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے، بیوی کے، بچوں کے اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح نا ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ اب ہمیں قرآن و رسول سے محبت یہ ملتی ہے، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ بھی ایمان لانا اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا تگڑا سارا، اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا حرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں، جو حضور کہہ دے اس پہ ڈٹ جا تو، یہ ہے ایمان، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا، جو حضور کہہ دے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کے ایک بادشاہ تھا تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا ایسے۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں نہیں آ جاتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے بہت بڑا قلعہ تھا، بڑی بڑی دیواریں تھیں، اوپر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلے تو بات کریں نا۔ ایک منجنیق ہوتی تھی، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا، یہ پینگ آکھی دے نا اس نے، اس طریقے دے نال اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے یوں کھینچتے تھے پیچھے سے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتا، اسی کو دیکھ کے پھر توپ یہ ایجاد کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کر کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے اکیلے، رسک نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو۔ جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو۔ کا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، یہ آنکھیں جھک گئی تھیں آپ کی، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی۔ اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو۔ تو لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا انہیں ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح۔ کہتے ہیں کان میں جا کے سراقہ کنگن آ گیا تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی، اٹھے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، ایمان کی مضبوطی لائیں۔ مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے، اس کمزوری سے باہر آئیں۔ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی، داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلیں گے؟ باہر آئیں، ایمان میں مضبوطی لائیں، بڑا وقت ہو گیا ہے۔ پہلی بات حضور پہ ایمان لو۔